جو بچے ہیں سنگ سمیٹ لو کے سارے ایپیسوڈز کے لنک ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ہیں۔ پلیز کہانی سنتے سمے ڈسکرپشن باکس ضرور دیکھیں۔ اگر آپ کو ہمارے ایپیسوڈز پسند آئے ہوں تو پلیز لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ اگلے دن سکندر زیادہ وقت اپنے کمرے میں رہا تھا۔ بقول امو جان وہ پڑھائی کر رہا تھا کہ چھٹیوں کے فوراً بعد اس کے ایگزامز ہونے تھے۔ اسے یہ سب جھوٹ معلوم ہو رہا تھا۔ سچ تو یہ تھا کہ سکندر اسے اور مریم کو ایک ساتھ دیکھ نہیں پا رہا تھا۔ ہمیشہ جیتنے کی ایسی عادت پڑ گئی تھی اسے کہ زندگی میں پہلی بار زین سے ہارنا اس سے سہا نہیں جا رہا تھا۔ اپنی جلن اور حسد جب کسی اور طرح ظاہر نہیں کر پاتا تھا تو مریم کے ساتھ سپاٹ لب و لہجہ اور کرخت انداز اپنا کر اس رشتے پر اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کر رہا تھا۔ وہ سکندر کے منہ نہیں لگنا چاہتا تھا، ورنہ مریم سے بدتمیزی کے مظاہرے پر اسے کھری کھری سنا دیتا، اس کی طبیعت صاف کر دیتا۔ شام میں سکندر کمرے سے نکلا تھا۔ بڑے بزی ہو صبح سے، آؤ بیٹھو ہم لوگوں کے ساتھ۔ وہ اور مریم شطرنج کھیل رہے تھے جب سکندر سیڑھیوں سے اترتا نظر آیا۔ مریم اس کی کل کی بداخلاقی بھلا کر مسکرا کر بولی، نو تھینکس، میں ابھی بھی بزی ہوں۔ چھٹیوں میں اس طرح پڑھائی کون کرتا ہے؟ مریم نے ہنس کر اس سے کہا، میں کرتا ہوں۔ وہ سنجیدہ اور قدرے روکھے سے انداز میں اسے جواب دیتا کچن میں چلا گیا تھا۔ مریم شرمندہ سی ہو گئی تھی، اس کے چہرے پر خفت نظر آ رہی تھی۔ وہ سکندر کے رویے پر مریم سے شرمندگی محسوس کر رہا تھا۔ کیا سوچ رہی ہوگی وہ کہ زین کا اکلوتا بھائی اتنا کرخت ہے، اسے گھر آئے مہمان سے اخلاق برتنا بھی نہیں آتا۔ میں نے تمہیں بتایا تھا نا مریم، بس سکندر کی عادت اسی طرح کی ہے، موڈی ہے بہت، برا مت ماننا اس کی کسی بات کا۔ اسے سکندر پر شدید غصہ آ رہا تھا، مگر اپنے غصے کو کنٹرول کر کے اسے مسکرا کر مریم سے یہ بات کہنی پڑ رہی تھی۔ وہ اسے کیسے بتاتا کہ میرا اکلوتا بھائی مجھے اور تمہیں ساتھ دیکھ کر جیلس ہو رہا ہے، اس سے چھوٹے بھائی کی خوشی برداشت نہیں ہو رہی ہے۔ جو ظرف مجھ میں ہے کہ بچپن سے اس کی کامیابیوں اور اس کی جیت، اس کی برتری کو قبول کرتا آیا ہوں، وہ ظرف خود میں کہاں سے لائے؟ تمہاری جگہ کوئی عام سی لڑکی میری منگیتر ہوتی تو اسے کوئی تکلیف نہ ہوتی، اسے تکلیف اپنے معمولی بھائی کو ایک غیر معمولی لڑکی کے ملنے پر ہے۔ کیا پتہ اسے یہ ڈر بھی ہو کہ چاہے وہ ساری دنیا میں خاک بھی چھان لے مگر تم سے بڑھتر تو کیا تمہاری جیسی بھی لڑکی اپنے لیے ڈھونڈ نہیں پائے گا۔ مریم اس کی سوچوں سے انجان مسکراتے ہوئے اسے یقین دلا رہی تھی کہ اس نے سکندر کی کسی بات کا برا نہیں مانا ہے۔ اگلے روز ان لوگوں کا پکنک کا پروگرام تھا۔ یہ پروگرام شہریار خان نے اپنے بچوں اور ہونے والی بہو کے لیے بطور خاص بنایا تھا۔ شہریار خان اور امو جان کی چند فیملیز سے زیادہ قریبی دوستیاں تھیں۔ وہ 5 فیملیز بھی ان لوگوں کے ساتھ جا رہی تھیں۔ کل ملا کر وہ 25-26 افراد تھے جو پکنک پر جا رہے تھے۔ صبح سویرے ان لوگوں کی روانگی تھی۔ ان کے فیملی فرینڈز میں 2 فیملیز پاکستانی تھیں، ایک انڈین اور 2 امریکن۔ سب اپنی اپنی گاڑیوں میں جا رہے تھے۔ وہ لوگ میری لینڈ کے مضافات میں پہاڑوں کے دامن میں واقع خوبصورت اور قدرتی حسن سے مالا مال جھیل کے پاس پکنک منانے جا رہے تھے۔ وہاں خوبصورت جھیل کے ساتھ سوئمنگ، بوٹنگ اور فشنگ کی سہولیات موجود تھیں۔ کیچنگ کے لیے بھی وہ جگہ بڑی آئیڈیل تھی۔ وہاں خوبصورت قدرتی آبشار بھی تھے۔ گھوڑ سواری کرنی ہو یا ہائیکنگ، وہاں تمام سہولیات موجود تھیں۔ اس کی خواہش تھی وہ مریم کے ساتھ ایک ساتھ گاڑی میں بالکل تنہا جائے، مگر فیملی کے ساتھ پکنک میں وہ اپنی اس خواہش کو عملی جامہ نہیں پہنا سکا تھا۔ امو جان اور شہریار خان کے سامنے یہ کہنا کہ وہ مریم کے ساتھ جانا چاہتا ہے، اسے چھچورا پن محسوس ہوا تھا۔ مریم ابھی تیار ہو کر نیچے نہیں آئی تھی جبکہ امو جان تیار کھڑی تھی۔ شہریار خان نے اس سے کہا تھا کہ وہ اپنی گاڑی میں امو جان، ان کی ایک دوست اور ان کے بیٹے کو بٹھا کر لے جائے۔ سب یہیں جمع تھے اور کوئی کسی کی گاڑی میں بیٹھ گیا تھا اور کوئی کسی کی۔
تاکہ اپنے ہم مزاج افراد کے ساتھ پکنک اسپاٹ تک جانے کے طویل اور خوبصورت راستے کو انجوائے کیا جا سکے۔ مریم کو تیاری میں وقت لگ رہا تھا، وہ بہت اہتمام سے تیار ہو رہی تھی۔ دل محسوس تھا اسے یہ بتا کر کہ وہ امّو جان وغیرہ کو لے کر جا رہا ہے، وہ گھر سے روانہ ہو گیا تھا۔ ایک لمبے سفر کے بعد وہ لوگ پکنک اسپاٹ پر پہنچ گئے تھے۔ آگے پیچھے سبھی کی گاڑیاں وہاں پہنچنے لگی تھیں۔ تھوڑی ہی دیر میں سب وہاں پہنچ چکے تھے سوائے مریم اور سکندر کے۔ سکندر کی وہ کیوں فکر کرتا، اسے مریم کی فکر ہوئی تھی۔ اس نے ایک ایک کر کے سب سے پوچھ لیا تھا۔ مریم کسی بھی گاڑی میں نہیں بیٹھی تھی۔ شکر تھا کہ جلد ہی مریم اسے آتی دکھائی دے گئی تھی، ورنہ وہ پریشان ہونے لگا تھا۔ وہ سکندر کے ساتھ اس کی گاڑی میں آئی تھی۔ اس نے سکندر اور مریم کے آگے پیچھے وہاں آتے دیکھا تھا۔ وہ دونوں ساتھ نہیں چل رہے تھے۔ سکندر مریم سے بہت آگے تھا، وہ پیچھے تھی۔ سکندر کے چہرے پر غصہ نظر آ رہا تھا، مریم چپ چاپ سی لگ رہی تھی۔ اسے یکدم ہی فکر لاحق ہوئی تھی، کیا سکندر نے پھر مریم کے ساتھ بدتمیزی سے بات کی تھی، اسے کچھ کہہ دیا تھا؟ اسے رہ رہ کر خود پر غصہ آ رہا تھا کہ آخر وہ مریم کو گھر پر چھوڑ کر کیوں آ گیا تھا۔ کسی اور کی نہیں، مریم کی ذمہ داری تھی، اس کی ذمہ داری تھی۔ شہریار خان جو بھی کہہ رہے تھے اسے کہہ دینا چاہیے تھا۔ وہ مریم کا انتظار کرے گا، وہ اسے اپنے ساتھ لے کر جائے گا۔ کیا ہوا مریم، تمہیں دیر کیوں ہو گئی؟ تم سکندر کے ساتھ آئی ہو؟ سکندر کا کیمرہ نہیں مل رہا تھا، اس نے مجھ سے کہا میں اس کے ساتھ مل کر اس کا کیمرہ ڈھونڈوں، اس چکر میں باقی سب گاڑیاں چلی گئیں۔ وہ مسکرا کر اسے بتانے لگی۔ مریم سے سیدھے منہ وہ بات نہیں کرتا تھا اور کیمرہ تلاش کرنے میں اس سے مدد مانگ لی۔ اسے سکندر کے اس دوغلے پر شدید غصہ آیا تھا، مگر اس نے یہ ہرگز نہیں سوچا تھا کہ سکندر نے مریم کو جان بوجھ کر بہانہ بنا کر اپنے ساتھ روکا تھا۔ یہ بات سوچ بھی کیسے سکتا تھا؟ اس کی تو بس سکندر کے دوغلے پن پر غصہ آیا تھا، اور پھر اس کے بعد یہ فکر لاحق ہوئی تھی کہ کہیں سکندر نے راستے میں اس کے طرح کسی بدتمیزی اور بد تہذیبی کا مظاہرہ مریم کے ساتھ نہ کر دیا ہو، جس طرح آج کل کیا کرتا تھا۔ براہ راست انہی لفظوں میں تو یہ بات اس سے نہیں پوچھ سکتا تھا۔ ہاں، اس نے لہجے کو سرسری سا بنا کر عام سے انداز میں ضرور پوچھا تھا کہ راستہ تو ٹھیک سے گزرا، کوئی پرابلم، کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی؟ مریم نے مسکرا کر جواب دیا کہ راستہ بالکل سکون اور آرام سے کٹا، اسے کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ یہ مریم کی غیر معمولی اچھائی ہی تھی کہ وہ اس کے بھائی کے خلاف اس سے کچھ کہہ نہیں رہی تھی، ورنہ پکنک اسپاٹ پر پہنچنے کے فوراً بعد جو تاثر مریم کے چہرے پر تھا، اسے دیکھ کر وہ جانتا تھا کہ سکندر نے راستے میں مریم کے ساتھ اسی لہجہ اور اسی بدتمیز انداز میں کوئی نہ کوئی بات کی تھی جس کا وہ آج کل کافی مظاہرہ کیا کرتا تھا۔ چند دنوں کی چھٹیاں گزار کر ان دونوں نے یہاں سے چلے جانا ہے، پھر وہ یا مریم کون سا سکندر سے مل رہے ہوں گے؟ پھر بلا وجہ بات بڑھانے کا کیا فائدہ ہے؟ اس نے سکندر اور اس کی بدتمیزی پر لعنت بھیج کر اسے صرف نظر انداز کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ سکندر شہریار اگر کمزور تھا تو وہ تو نہیں، اس کے جتنا نیچے وہ تو نہیں اتر سکتا تھا نا۔ شروع میں تھوڑی سی دیر چپ چاپ رہنے کے بعد مریم پھر وہی ہستی بولتی مریم بن گئی تھی۔ وہ واقعی اس کی سچی ساتھ تھی۔ اس کی جگہ کوئی اور لڑکی ہوتی تو اس کے بھائی کی بدتمیزی پر اس کے سامنے رو دھو کر اسے بھائی سے جھگڑا کرنے پر مجبور کر دیتی اور اسے اکساتی، بلا وجہ ایک تماشا لگ جاتا، سب کی پکنک کا مزہ خراب ہو جانا تھا۔ مریم نے اپنا موڈ ٹھیک کر لیا تھا، مگر تھوڑی ہی دیر میں اسے اندازہ ہوا کہ سکندر کا موڈ ہنوز خراب ہے۔ وہ بہت چپ بھی ہے اور ایک دبا دبا سا غصہ بھی اس کے چہرے پر نظر آ رہا ہے۔ وہ مریم کو نظر انداز کر رہا تھا، بدتمیزی کی حد تک۔ وہ اور مریم ساتھ مچھلی کا شکار کر رہے تھے۔ ان دونوں کے ساتھ ساتھ وہاں اس کے چند ایک انکل اور ان کے بچے بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ جب مچھلیوں کی کچھ تعداد جمع ہو جاتی تب ان کے ساتھ آئے ملازمین نے انہیں دھونا اور صاف کرنا تھا، پھر مچھلیوں کو گرل کرنے کا کام اس کی امّو جان اور آنٹیوں نے انجام دینا تھا۔ سکندر اور شہریار خان جھیل سے کچھ فاصلے پر گھاس کے اوپر باقاعدہ نیٹ باندھ کر ٹینس کھیل رہے تھے۔
وہاں پر موجود مضبوط اور طویل درختوں کے درمیان انہوں نے نیٹ باندھ رکھی تھی۔ انکل ٹینس کتنا اچھا کھیل رہے ہیں، مریم نے گردن گھما کر شہریار خان کو کھیلتے ہوئے دیکھ کر اس سے کہا۔ ہاں پاپا باقاعدہ ایکسرسائز اور سوئمنگ وغیرہ کرتے ہیں، اسی لیے ان میں اس طرح کے کھیلوں کی اسٹیمنا ہے۔ اس نے بھی گردن گھما کر اسی طرف دیکھا۔ چلو ہم بھی وہاں چلیں، میرا انکل کے ساتھ کھیلنے کو دل چاہ رہا ہے، انکل اتنا اچھا کھیل رہے ہیں۔ پاپا اپنے چہیتے کے ساتھ کھیل رہے تھے، وہ وہاں جانا نہیں چاہتا تھا، مگر مریم کی خواہش اسے رد نہیں کی جا سکی۔ چلو وہ دونوں وہاں آ گئے تھے۔ انکل آپ بہت اچھا کھیل رہے ہیں، مریم ایکسائٹمنٹ میں اس سے پہلے ان لوگوں تک پہنچ گئی تھی، وہ اس سے چند قدم پیچھے تھا۔ تھینکس بیٹا، شہریار خان مسکرائے تھے، وہ بھی مریم کے ساتھ کھڑا تھا، قصداً سکندر کو نظر انداز کر کے صرف باپ کو دیکھ رہا تھا۔ انکل میں اور زین بھی کھیلیں آپ لوگوں کے ساتھ؟ بالکل کھیلو، آ جاؤ تم دونوں بھی، انہوں نے مریم کو مسکرا کر خوش دلی سے جواب دیا۔ وہاں سے ریکٹ اٹھا لو تم دونوں۔ اس نے سکندر کے چہرے پر ناپسندیدگی ابھرتی دیکھی تھی۔ کیا سکندر ان دونوں کے ساتھ نہیں کھیلنا چاہتا تھا؟ وہ سکندر کا پارٹنر کبھی بھی نہیں بننا چاہتا تھا، وہ شہریار خان کا پارٹنر بن گیا تھا اور مریم سکندر کی۔ اسے ایسا لگا تھا جیسے اس کا اور مریم کا وہاں آ جانا اور ان کے کھیل میں شامل ہو جانا سکندر کو پسند نہیں آیا تھا۔ وہ شہریار خان کی طرف ان کے ساتھ جا کر کھڑا ہو گیا تھا اور مریم سکندر کے ساتھ۔ انکل میں بھی بہت اچھا کھیلتی ہوں، آپ کو ہرا دوں گی، مریم کی شوخ لہجے میں کی بات پر شہریار خان قہقہا لگا کر ہنسے تھے۔ انہیں ہونے والی بہو کی خود اعتمادی پسند آیا کرتی تھی۔ پاپا آپ لوگ کھیلے، میں بھول گیا تھا، مجھے حمزہ اور شایان کے ساتھ ہائیکنگ کے لیے جانا ہے۔ ان دونوں کے وہاں آ جانے اور کھیل میں شامل ہونے کی وجہ سے سکندر نے محض 4-5 منٹ کے بعد ان لوگوں کے ساتھ وہاں سے جانے کی اجازت لینا شروع کر دیا اور پھر ایک دم ہی شہریار خان سے بولا۔ شہریار خان نے اسے حیرت سے دیکھا، اس کا انداز اگر وہ چھپا بھی رہا تھا تب بھی بہت واضح تھا کہ وہ اس کے اور مریم کے ساتھ نہیں کھیلنا چاہتا تھا۔ وہ ان دونوں کے وہاں آ جانے کی وجہ سے وہاں سے کھیل چھوڑ کر جا رہا تھا۔ یہ گیم تو پورا کر لو، شہریار خان نے ایک نظر مریم اور اس پر ڈالنے کے بعد سکندر سے سنجیدگی سے کہا۔ پاپا میرا موڈ بھی نہیں ہو رہا، میرا موڈ ہائیکنگ کا ہے، سنجیدگی سے جواب دیتے ہوئے وہ اسی وقت کھیل چھوڑ کر وہاں سے چلا گیا تھا۔ وہاں موجود ان تینوں افراد میں سے کسی کو بھی یہ بات سمجھائے جانے کی ضرورت نہیں تھی کہ وہ زین اور مریم کی وجہ سے وہاں سے گیا ہے۔ چلو ہم لوگ کھیلتے ہیں، زین اب تم کھڑے ہو کر دیکھو میرا اور مریم کا گیم۔ شہریار خان نے فوراً ہی ماحول کے تناؤ کو ختم کرنے کی کوشش کی تھی، مسکرا کر اس سے بولے تھے۔ شہریار خان اور مریم کھیل رہے تھے، اپنے جلن اور حسد میں سکندر تمیز تہذیب سب بھول گیا تھا، اس کا موڈ باپ سے بھی خراب ہو گیا تھا، یہاں بدتمیزی ان کا لاڈلا چہیتا بیٹا کر کے گیا تھا، اس لیے اسے 100% یقین تھا کہ وہ اسے بعد میں کبھی اکیلے میں بھی اس بات پر کچھ نہ کہیں گے، جبکہ اگر یہی حرکت وہ کرتا تو گھر واپس جانے کے بعد اس کی ٹھیک ٹھاک سے کلاس لے لی جاتی، اسے تمیز اور تہذیب سیکھنے اور مینرز کا خیال رکھنے کی ہدایت کی جاتی۔ پکنک پر باقی سارا وقت اس کا موڈ خراب رہا تھا، وہ مریم کی خاطر ہنسا اور بولا تھا، وگرنہ اب اس کا ہنسنے بولنے کا کسی چیز کو بھی دل نہیں چاہ رہا تھا۔ سکندر بھی پکنک میں باقی سارا وقت ان دونوں سے بہت الگ تھلگ رہا تھا، جہاں جہاں پر بھی وہ اور مریم تھے وہاں پر وہ اگر موجود ہوتا تھا تو انہیں دیکھنے کے بعد یا تو وہاں سے کہیں اور چلا جاتا تھا یا پھر اسے اور مریم کو نظر انداز کر کے کسی نہ کسی لڑکے یا لڑکی کے ساتھ باتوں میں مصروف ہو جاتا تھا۔ غصے کے ساتھ اسے حیرت بھی تھی، شدید حیرت۔ بچپن سے لے کر آج تک کبھی اسے یہ اندازہ نہیں ہوا تھا کہ سکندر اتنی حاسد فطرت کا مالک ہے، اسے جیتنے کی ایسی لت پڑ گئی ہے کہ اب کہیں پر بھی وہ اپنا نمبر 2 ہونا یا پیچھے ہونا پسند نہیں کرتا۔ سکندر کی موجودگی میں اپنے گھر پر یہ چھٹیاں گزارنا اس کے لیے مشکل ہوتا جا رہا تھا۔
وہ دن گن گن کر چھٹیاں ختم ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ پکنک سے اگلا روز بھی چھٹی کا ہی دن تھا، اتوار تھا۔ شہریار خان گھر پر تھے۔ مریم لنچ ٹائم سے پہلے کافی دیر تک ان کے ساتھ ان کی اسٹڈی میں رہی تھی، ان کی کتابوں کا کلیکشن دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے اپنی چند ایک کتابیں اسے مطالعے کے لیے بھی دے دی تھی، جو ان کی اپنی بہو کے لیے پسندیدگی کا واضح اظہار تھی۔ ایسے ویسے کسی کو تو ان کی اسٹڈی میں داخل ہونے تک کی اجازت نہ تھی۔ اب تھوڑا ٹائم آپ ہمیں بھی دے دیجیے۔ کھانے کے بعد اس نے مریم سے چھیڑنے والے انداز میں کہا تھا۔ کیا یاد کرو گے؟ دیا، بولو کیا موڈ ہے؟ وہ شاہانہ سے انداز میں بولی تھی۔ کہیں باہر چلتے ہیں، وہ اسے پیار سے دیکھ کر بولا۔ مریم فوراً جانے کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ وہ دونوں جانے کے لیے تیار ہو کر لیونگ روم میں آئے تو وہاں شہریار خان، امو جان اور سکندر بیٹھے تھے۔ کہیں جا رہے ہوئے تم دونوں؟ امو جان نے پوچھا تھا۔ جی امو جان، تھوڑا آؤٹنگ کے کا موڈ ہے۔ سکندر تم بھی چلو ہم لوگوں کے ساتھ، مریم سکندر سے بولی تھی۔ اسے مریم کی اس ضرورت سے زیادہ اچھا ہونے پر غصہ آیا تھا۔ بندے کو اتنا اچھا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ایک شخص مسلسل آپ سے بدتمیزی کر رہا ہے، دفع کرو، لعنت بھیجو اس پر۔ مگر وہ اس کے اس رویے کے لیے مریم کو غلط بھی نہیں سمجھ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا مریم فطرتاً اور عادتاً ہنسمکھ اور دوستانہ مزاج رکھنے والی لڑکی تھی۔ وہ سکندر کو زین کا بڑا بھائی سمجھ کر مسلسل عزت دے رہی تھی۔ وہ اپنے سسرال میں اپنے ہونے والے سسر، ساس اور جیٹھ سب کے اوپر اپنا اچھا تاثر قائم کروانا چاہتی تھی۔ اپنی سسرال کے ان تینوں افراد کے ساتھ دوستانہ تعلقات قائم کرنا چاہتی تھی۔ مریم کی خواہشات غلط نہیں تھیں، بس وہ پیاری لڑکی یہ نہیں جانتی تھی کہ زین کا بڑا بھائی ایک حاسد اور کم ظرف انسان ہے۔ وہ بھائی کو دیکھ کر خوش ہونے کا ظرف نہیں رکھتا، وہ اپنے چھوٹے بھائی سے حسد میں مبتلا ہے۔ میرا موڈ نہیں، تم دونوں جاؤ، سکندر نے مریم کو بے حد سنجیدگی سے جواب دیا تھا۔ وہ اخلاق دکھانے کو بھی نہیں مسکرایا تھا۔ تم ہم لوگوں کے ساتھ کہیں پر بھی نہیں جاتے، آج تو چلو سکندر، مریم نے دوبارہ اصرار کیا۔ میرا خیال ہے میں تمہیں منع کر چکا ہوں، میں نہیں جانا چاہتا۔ اس بار سکندر کا انداز سخت اور کھردرا تھا۔ شہریار خان اور امو جان نے اسے تعجب سے دیکھا تھا۔ مریم اپنی انسلٹ پر شرمندہ سی ہو گئی تھی۔ چلو مریم، دیر ہو رہی ہے۔ غصے سے اس کا دماغ کھول گیا تھا۔ اس نے فوراً ہی مریم سے چلنے کے لیے کہا تھا۔ اس کے چہرے پر اس کا غصہ بہت واضح تھا۔ وہ مریم کو ساتھ لے کر فوراً ہی لیونگ روم سے باہر نکل گیا تھا۔ مریم ابھی بھی شرمندہ سی تھی، خفت سے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا وہ آج مریم سے صاف صاف لفظوں میں کہہ دے گا کہ وہ سکندر کو اپنا سسرالی سمجھ کر، ہونے والا جیٹ سمجھ کر، زین کا بڑا بھائی سمجھ کر کسی بھی وجہ سے اہمیت دینا اور اسے منہ لگانا چھوڑ دے۔ بھاڑ میں گئی بھائی کی عزت۔ جب اس کے بھائی کو اپنی عزت اور رشتے میں بڑائی کا خیال نہیں تو وہ کب تک مریم کے سامنے اس کی حاسد فطرت کا پردہ رکھ سکتا ہے؟ وہ صاف لفظوں میں مریم سے یہ بہرحال پھر بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ سکندر کی تم سے بدتمیزی کرنے اور تمہیں اگنور کرنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ تم سے بری طرح متاثر ہے، اور تم جیسی بے مثالی اور غیر معمولی لڑکی اسے نہیں مل بلکہ مجھے مل گئی ہے۔ اس بات نے اسے جلن اور حسد میں مبتلا کر دیا ہے۔ وہ غصے میں باہر نکلا تھا۔ گاڑی کی چابی سینٹر ٹیبل سے اٹھانا بھول گیا تھا۔ مریم کو پورچ میں کھڑا چھوڑ کر وہ چابی اٹھانے اندر آیا تو امو جان سکندر سے کہہ رہی تھی، سکندر کیا ہو گیا ہے تمہیں بیٹا؟ گھر آئے مہمان سے کوئی اس طرح بات کرتا ہے؟ اور مریم صرف مہمان نہیں بلکہ اس گھر کی ہونے والی بہو ہے۔ تمہیں نہیں جانا تھا، تم آرام سے بھی منع کر سکتے تھے۔ شہریار خان سگار پیتے ہوئے خاموشی سے سکندر کو دیکھ رہے تھے، جو کسی بات پر چڑا ہوا نظر آ رہا تھا۔ ہونے والی بہو، مجھے لگتا ہے امو جان آپ نے اور پاپا نے زین کی منگنی کا فیصلہ جلد بازی میں کر دیا ہے۔ مجھے مریم کی کچھ خاص پسند نہیں آئی ہے۔ امو جان کچھ کہنے کے لیے لب کھول رہی تھی مگر اسی وقت ان کی اس پر نظر پڑ گئی تھی۔ سکندر اور شہریار خان نے بھی اسے دیکھ لیا تھا۔ اس نے سکندر کے چہرے پر گھبراہٹ آتی دیکھی تھی۔ غالباً وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ زین اور مریم گھر سے جا چکے ہیں، تبھی اس طرح کھل کر مریم کے خلاف زہر اگل رہا تھا۔ غصے اور نفرت سے سکندر کو گھورتے ہوئے اس نے چابی اٹھائی اور وہاں سے پلٹ گیا۔
امو جان نے اسے آواز بھی دی، انہیں خدشہ ہوا تھا کہ وہ ناراض ہو کر جا رہا ہے، مگر وہ اس طرح باہر نکل گیا جیسے اس نے بات سنی ہی نہ ہو۔ وہ مریم کو ساتھ لے کر پیدل ہی باہر نکل گیا تھا۔ اس کے دل میں بہت غبار جمع تھا، بہت نفرت جمع تھی۔ مختلف سڑکوں پر پیدل چلتے اس نے مریم کے سامنے اپنا دل کھول کر رکھ دیا تھا، کیسے وہ ہمیشہ اپنے بھائی کے مقابلے میں نظر انداز کیا گیا ہے، کیسے اسے ہمیشہ سکندر سے کمتر سمجھا گیا ہے۔ اس نے مریم کو صاف لفظوں میں بتا دیا تھا کہ اس کے اور سکندر کے درمیان کبھی بھی کوئی دوستانہ تعلقات نہیں رہے ہیں اور نہ ہی کبھی قائم ہو سکتے ہیں۔ اس نے مریم سے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ اسے سکندر کو اس کا بھائی سمجھ کر اس کے ساتھ خوش اخلاقی اور اپنائیت کا مظاہرہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ رات امو جان نے اس کا دل سکندر کی طرف سے صاف کرنے کی کوشش کی تھی، یہ بتا کر کہ سکندر کا وہ مطلب نہیں تھا جو اچانک اندر آنے پر اس نے سنا تھا، اور یہ بھی کہا تھا کہ انہوں نے سکندر کو سمجھا دیا ہے، اب وہ ایسی بات نہیں کرے گا جو اسے یا مریم کو بری لگے۔ وہ ماں کے دل کو تسلی دینے کے لیے مسکرا بھی دیا تھا، انہیں یہ یقین بھی دلا دیا تھا کہ اس نے کوئی بھی بات دل پر نہیں لی ہے، مگر در حقیقت سکندر کو کوئی ایک بھی بات اور کوئی ایک بھی رویہ اس کے دل سے نکلا نہیں تھا۔ امو جان اور شہریار خان اپنے لاڈلے بڑے بیٹے کے بدتمیز رویے پر حیران ہوں تو ہوں، کم از کم اسے کوئی حیرت نہیں تھی۔ کم ظرف اور حاسد شخص کی ظرفی اور حسد سے ظاہر کر سکتا تھا، اور کچھ بھی نہیں۔ اس نے سوچ لیا تھا وہ چھٹیوں کے بچے باقی دن سکندر کو مکمل طور پر نظر انداز کر کے اور مریم کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گھر سے باہر گھومنے پھرنے میں گزار دے گا۔ وہ مریم کے دل سے سکندر کے رویے کے سبب پیدا ہونے والی سب الفت اور کوفت کو دور کر دینا چاہتا تھا۔ مریم اس کے کہنے پر اس کے ساتھ اس کے گھر آئی تھی۔ وہ چاہتا تھا یہاں سے واپسی کے وقت مریم اس کے ساتھ گزاری چھٹیوں کی بہت اچھی یادیں ساتھ لے کر جائے، مگر اس کی تمام تر کوشش کے باوجود مریم اب وہاں چپ سی رہنے لگی تھی۔ بظاہر وہ سب کے ساتھ ہنستی باتیں کرتی تھی، مگر اسے اس کے چہرے پر سچی خوشی نظر نہیں آتی تھی۔ وہ اسے اپنے ساتھ گھمانے لے جاتا تھا، وہ چپ ہی محسوس ہوتی تھی۔ یہ سب سکندر کے رویے کے سبب تھا۔ وہ مریم کی چپی کو دیکھتا تو اسے سکندر پر مزید طیش چڑھتا۔ سکندر سے اس کا اور مریم کا سامنا بہت کم ہو رہا تھا۔ سکندر یا تو گھر پر ہی نہیں ہوتا تھا، اگر گھر پر ہوتا تو زیادہ وقت اپنے کمرے میں رہا کرتا تھا، پڑھائی کا بہانہ بنا کر۔ وہ 30 دسمبر کی رات تھی جب شہریار خان اور امو جان کسی پارٹی میں گئے ہوئے تھے۔ سکندر شام سے اپنے کمرے میں تھا، بقول اس کے پڑھ رہا تھا۔ اس نے ڈنر بھی کمرے میں ہی کیا تھا، اور وہ اور مریم لیونگ روم میں کھانا کھاتے ہوئے ٹی وی پر مریم کی پسند کی مووی دیکھ رہے تھے۔ ڈائننگ ٹیبل میں کے بجائے لیونگ روم میں بیٹھ کر کھانے کی فرمائش مریم نے ہی کی تھی۔ کھانے کے دوران اس کے بچپن کے دوست نبیل کا فون آ گیا تھا۔ وہ ایک پاکستانی بزنس مین کا بیٹا تھا اور اس کے اسکول کے دنوں کا دوست تھا۔ اس نے اپنے گھر پر کوئی سرپرائز پارٹی رکھی تھی اور اس نے آنے پر اصرار کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر وہ انکار کرتا رہا، مگر جب نبیل باقاعدہ ناراض ہونے لگا تب اس نے بے چارگی سے مریم کو دیکھا۔ وہ ساتھ بیٹھی اس کے جوابات سن رہی تھی۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ کہیں دوستوں کے گیٹ ٹوگیدر میں بلایا جا رہا ہے۔ تم چلے جاؤ زیان، وہ آہستہ آواز میں بولی تھی۔ تم گھر پر اکیلے بور ہو گئی، تم بھی چلو میرے ساتھ۔ فون پر آنے کی حامی بھرنے کے بعد اس نے مریم سے کہا، مجھے نیند آ رہی ہے زیان، زیادہ دیر مجھ سے جاگا نہیں جائے گا، پارٹی میں پتہ نہیں کتنی دیر لگ جائے۔ کل رات ان دونوں نے دیر تک جاگ کر ایک مووی دیکھی تھی، پھر کارڈز کھیلے تھے، بہت دیر سے سوئے تھے وہ دونوں، اور صبح تو وہ دیر سے اٹھا تھا، مگر مریم آج صبح جلدی بیدار ہو گئی تھی، اسے یقیناً نیند آ رہی ہوگی۔ بس ٹھیک ہے، تم پھر لیٹ کر آرام کرو، میں چلا جاتا ہوں۔ مریم نے مسکرا کر سر اس بات میں ہلایا تھا۔ وہ پارٹی میں چلا گیا تھا، مگر وہاں پر بھی اسے مریم ہی کا خیال تھا، کہیں وہ اکیلی بور نہ ہو رہی ہو۔ اس کے دوست اسے اور بھی روکنا چاہ رہے تھے، مگر وہ 2 گھنٹے بعد ہی گھر واپس آ گیا تھا۔ مریم کے کمرے کی لائٹ بند تھی، گویا وہ سو چکی تھی۔ وہ پیار بھری نگاہ سے اس کے کمرے پر ڈال کر اپنے کمرے میں جانے لگا۔
सिकंदर के कमरे की लाइट भी बंद थी। सिकंदर के कमरे के बंद दरवाजे को देखता वो अपने कमरे में चला गया था। अगली सुबह 31 दिसंबर की सुबह थी। उम्मे मरियम के कमरे का दरवाज़ा अभी भी बंद था। वो यकीनन अभी सो रही थी और वो उसकी नींद नहीं ख़राब करना चाहता था, इसलिए उसे सोता छोड़कर खुद नाश्ते के लिए नीचे आ गया। वो डाइनिंग रूम में दाखिल होने लगा था, मगर दाखिल होते हुए ठटक कर रह गया था। जहाँ वो खड़ा था वहाँ से उसके डाइनिंग रूम का मंजर साफ नज़र आ रहा था, मगर वहाँ मौजूद अफराद उसे नहीं देख सकते थे। डाइनिंग टेबल पर सिकंदर, अम्मूजान और शहरयार ख़ान तीनों बैठे थे। वो लोग नाश्ता कर रहे थे, बल्कि ये कहना चाहिए कि शहरयार ख़ान और अम्मूजान नाश्ता कर रहे थे। सिकंदर कुछ भी नहीं खा रहा था। वो बेहद संजीदा था। वो बहुत संजीदगी से शहरयार ख़ान से कह रहा था, पापा, आपको नहीं लगता आपने जैन की मंगनी करने में थोड़ी जल्दबाजी से काम लिया है? उसके चेहरे पर तनाव आ गया था। वो उसका सगा भाई किस कदर उससे हस्त करता है। उसकी खुद से एक मामूली सी बर्तरी और खुशी भी उससे सही नहीं जा रही थी। क्या मतलब? तुम ये बात 2-3 रोज़ पहले भी कह रहे थे। कोई मसला है क्या? शहरयार ख़ान ने संजीदगी से सिकंदर को देख रहे थे, गोया उसके चेहरे पर कुछ पढ़ना चाह रहे थे। अम्मूजान ताज्जुब से सिकंदर को देख रही थी। पापा, जैन अभी छोटा है। 20 साल की उम्र में शादी का इतना बड़ा फैसला, उसे थोड़ा मैच्योर तो हो जाने देते। सिकंदर कदरे हिचकिचा कर आहिस्तगी से बोला था। उसके गुस्से से बुरी हालत थी। वो खुद पर जब्त किए सिकंदर की बकवास सुन रहा था। अमरीकी माशरे के लिहाज से 20 साल की उम्र उस तरह के फ़ैसलों के लिए छोटी उम्र नहीं है। सिकंदर, तुम भी कोई अच्छी फैमिली की लड़की अपने लिए मुंतखब कर लो। मुझे तुम्हारी मंगनी पर भी कोई एतराज़ नहीं होगा। शहरयार ख़ान चाय का घोंट लेते हुए संजीदगी से बोले। वो सब तो ठीक है पापा, पर ये उम्मे मरियम मुझे जैन के लिए कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आ रही है। हमारे जैन में अभी तक सादगी और बचपना है, जबकि उम्मे मरियम मुझे काफ़ी तेज़ सी लगी है। उसका दिल चाहा अगर आगे बढ़े और सिकंदर के मुंह पर एक थप्पड़ मार दे। ऐसी हासिद फितरत का वो मालिक था। उससे छोटे भाई की ज़िंदगी की एक खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। बज़ाहिर उसका हमदर्द बना वो शहरयार ख़ान के से उम्मे मरियम के ख़िलाफ़ जहर उगल रहा था, अपने भाई की मोहब्बत के लिबादे में लपेट रहा था, उसकी ज़िंदगी की वाहिद खुशी उससे छीन रहा था। ये तुम्हारी गलत फहमी और वहम है सिकंदर। तुम्हारे कहने से पहले भी महसूस कर रहा था कि तुम जैन और मरियम के रिश्ते से खुश नहीं हो। अब तुमने अपनी नापसंदीदगी की वजह भी बता दी थी, तो मैं तुमसे ये बात कहूँगा कि मरियम के मुतालिक तुम्हारी ऑब्जर्वेशन गलत है। वो बहुत अच्छी लड़की है, बहुत सुलझी हुई और समझदार भी। हमारे घर की बहू बनने के लायक है। मुझे और आमना को वो बहुत पसंद है। शहरयार ख़ान का जवाब भी उसके अंदर भड़कते गुस्से और नफ़रत को बुझा नहीं सका था। उस वक्त तो वहाँ से पलट गया था, मगर जब वो लोग नाश्ते की मेज़ से उठ गए और सिकंदर अपने कमरे में वापस चला गया, तब वो सीधा उसके कमरे में आ गया। उसने दरवाजे पर दस्तक की जहमत नहीं की थी। वो बहुत गुस्से में था। दरवाज़ा धाड़ से खोलकर और फिर उसे ज़ोरदार धमाके से वापस बंद करके अंदर आ गया था। जैन, आओ जैन। सिकंदर बेड पर बैठा कोई किताब देख रहा था। उसे अंदर आता देखकर वो बेअख्तियार बेड से उठा था। वो कई सालों के बाद सिकंदर के कमरे में आया था। सिकंदर उससे मसनूई मोहब्बत का मुजाहरा करने की कोशिश करता, यूं खुशी से उसके नज़दीक आया था जैसे उसे अपने कमरे में देखकर बेपनाह खुशी और हैरान हुआ हो। शुक्र, तुमने कसम तो तोड़ी, मेरे पास आए हो। मुझसे बात करना क्यों छोड़ दिया है तुमने जैन? भाई अलग अलग शहरों में रहते हो तो क्या एक दूसरे से फ़ोन पर भी बात नहीं करते? उसने सिकंदर की इस झूठी मोहब्बत और चाहत को नफ़रत से देखा था। मुझसे झूठी मोहब्बत जताने के बजाय वो कहो जो तुम्हारे दिल में है। एक इंतहाई ज़हीन और गैर मामूली ज़हनियत की लड़की का साथ मुझे क्यों मिल रहा है? इसी बात की तकलीफ़ है ना तुम्हें? वो नफ़रत से फनकारा। सिकंदर जवाबन फ़ौरन ही रसानियत से बोला, तुम्हारा इंतखाब दुरुस्त नहीं है जैन। कैसे समझाऊं तुम्हें? मरियम किसी भी तरह तुम्हारे लिए मुनासिब नहीं है। मेरे लिए क्या मुनासिब है और क्या गैर मुनासिब, इसका फ़ैसला मैं खुद करूँगा, तुम नहीं। वो नफ़रत और गुस्से से उसे देख कर बोला, मेरी हमदर्दी की आड़ में आइंदा अगर तुमने पापा या अम्मूजान से मरियम और मेरे रिश्ते के ख़िलाफ़ कुछ भी कहा तो मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूँगा। उसने उंगली उठाकर वार्निंग देने के वाले अंदाज में सिकंदर से कहा। सिकंदर जवाब में बिल्कुल चुप खड़ा था। वो नफ़रत और गुस्से से उसे देखता, पैर पटकता उसके कमरे से निकल गया था। सिकंदर को वार्निंग देने, उसकी तबीयत साफ़ करने के बाद भी उसका मूड ठीक नहीं हुआ था।
آخر اس کی جرات کیسے ہوئی مریم کے خلاف پاپا اور امو جان کے ذہنوں میں زہر ڈالنے کی، ان کا برین واش کرنے کی؟ مریم سو کر اٹھ گئی تھی۔ اس کی خاطر اس نے زبردستی اپنا موڈ ٹھیک کیا تھا، خود کو ہنستا، مسکراتا اور خوش باش ظاہر کیا تھا، مگر مریم کو پتہ نہیں کیا ہوا تھا۔ وہ بہت چپ تھی، اسے فکر ہوئی تھی۔ اس نے اس سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس کے سر میں شدید درد ہے۔ وہ بتا رہی تھی کہ رات میں اسے بخار بھی چڑھ گیا تھا، الٹیاں بھی ہوئی تھی، اس نے ناشتے سے بھی انکار کر دیا تھا، اس کے اصرار پر صرف چائے لے لی تھی۔ مریم کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اب اس کا آج پارٹی میں جانا تو بہت مشکل لگ رہا تھا۔ آج اسے اور مریم کو شہریار خان اور امو جان کے ساتھ نیو ایئر کے حوالے سے ایک پارٹی میں جانا تھا۔ یہ پارٹی جرمن ایمبیسڈر کے گھر پر تھی۔ چونکہ شہریار خان کے ان سے قریبی اور دوستانہ مراسم تھے، سو انہوں نے شہریار خان کی ساری فیملی کو پارٹی میں انوائٹ کیا تھا۔ سکندر کل شام ہی پارٹی میں جانے سے معذرت کر چکا تھا، یہ کہہ کر کہ اسے اپنا کوئی کام بہت مکمل کرنا ہے۔ وہ چھٹیوں کے فوراً بعد اس نے پروفیسر کو جمع کروانا تھا۔ مریم کہہ رہی تھی کہ وہ پارٹی میں جائے گی۔ انکل نے اتنے پیار سے کہا ہے کہ مریم بھی چلے گی۔ مریم بھی ہماری فیملی کا حصہ ہے، اگر میں نہیں گئی تو انکل کو اچھا نہیں لگے گا۔ طبیعت کی ناسازی کے باوجود اس کے پاپا کی خاطر پارٹی میں جانا چاہ رہی تھی۔ اس نے امو جان سے بھی یہی کہا تھا کہ وہ پارٹی میں جا رہی ہے، حالانکہ اس کا چہرہ دیکھ کر ہی پتہ چل رہا تھا کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اسے پارٹی میں بیٹھا نہیں جا سکے گا اس سے۔ بیٹا تم گھر پر آرام کرو، پارٹی میں جا کر بلا وجہ تھکو گی، طبیعت کہیں زیادہ خراب نہ ہو جائے، امو جان نے مریم سے کہا۔ وہ اسے ڈاکٹر کو دکھا کر لے آیا تھا۔ ڈاکٹر نے الٹیاں روکنے کے لیے دوا دے دی تھی۔ وہ خود بھی اب پارٹی میں نہیں جانا چاہتا تھا، وہ گھر پر مریم کے ساتھ رکنا چاہتا تھا۔ بیماری میں اسے گھر پر اکیلا چھوڑ کر جانے کا اس کا دل نہیں چاہ رہا تھا، مگر مجبوری تھی۔ شہریار خان کے جرمن دوست نے ان کے تمام فیملی ممبرز کو دعوت دی تھی، اگر شہریار خان کے بچوں میں سے کوئی بھی ساتھ نہ جاتا تو یقیناً وہ برا مانتے۔ وہ مریم کو دوا دے کر اسے آرام کرنے کی تاکید کر کے شہریار خان اور امو جان کے ساتھ گھر سے روانہ ہوا تھا۔ مریم کو لیونگ روم میں صوفے پر کشنز وغیرہ سے ٹیک لگا کر بیٹھے اور ٹی وی دیکھتا چھوڑ آیا تھا۔ جرمن ایمبیسڈر کا گھر ان کے گھر سے کافی دور تھا۔ وہ لوگ راستے میں تھے اور اپنے گھر سے کچھ دور آ چکے تھے جب امو جان کو اچانک ہی گاڑی میں ان تحفوں کی کمی کا احساس ہوا جو ایمبیسڈر کے گھر لے جا رہے تھے۔ نیو ایئر کے حوالے سے کیک، چاکلیٹس، پھول، ایک مشہور مصور کی بنائی قیمتی پینٹنگز جو امو جان نے خوبصورتی سے پیک کروا کر رکھی تھی۔ ایمبیسڈر کی بیگم کرسٹلز کو شوقین تھیں تو کرسٹل کے خوبصورت گلدان کا بھی ایک سیٹ تھا تحفے میں شامل تھا۔ تمام تحفے انہوں نے گلزار سے گاڑی میں رکھنے کے لیے کہا تھا، مگر شاید وہ تحفے رکھنا بھول گیا تھا۔ شہریار خان اس کی لاپرواہی پر بیوی کے اوپر برہم ہو رہے تھے۔ ایسی بھی کیا لاپرواہی کہ سب کچھ نوکروں کے اوپر چھوڑ دیا جائے؟ بہرحال اب تحفے لیے بغیر خالی ہاتھ تو وہ لوگ پارٹی میں نہیں جا سکتے تھے۔ غصہ کرنے کے باوجود بھی لامحالہ شہریار خان نے ڈرائیور سے موڑنے کو کہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ لوگ گھر واپس پہنچ گئے تھے۔ ان کی گاڑی پورچ پہ رکی تھی۔ شہریار خان اور امو جان گاڑی میں ہی بیٹھے تھے۔ شہریار خان نے اس سے اندر سے تحفے اٹھا کر لانے کو کہا تھا۔ وہ گاڑی سے اترنے لگا، تب ہی اندر سے کسی کے چلانے کی آوازیں اور کچھ گرنے اور ٹوٹنے کی آوازیں ان لوگوں کو پورچ میں سنائی دی۔ امو جان نے گھبرا کر سینے پر ہاتھ رکھا تھا۔ یا اللہ خیر! گھبرا کر وہ صرف وہی نہیں، شہریار خان اور امو جان بھی گاڑی سے اترے تھے۔ وہ اندھا دھند اندر کی طرف بھاگا۔ امو جان اور شہریار خان اس کے پیچھے اندر کی طرف دوڑ رہے تھے۔ بچاؤ بچاؤ، کوئی ہے، مجھے بچاؤ، چھوڑ دو مجھے! چلاتی ہوئی یہ آواز سن کر اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ یہ مریم کی آواز تھی۔ اس کی حالت ایک پل میں غیر ہو گئی تھی۔ ایک سیکنڈ کے اندر وہ گھر کے داخلی دروازے تک پہنچا تھا۔ یہ دروازہ ان کے لیونگ روم میں ہی کھلتا تھا۔ اس بے خوف، پریشانی اور شدید گھبراہٹ کے عالم میں ایک جھٹکے سے دروازہ کھولا۔ لیونگ روم میں داخل ہونے والا سب سے پہلا شخص وہ تھا۔ اس کے پیچھے شہریار خان اور امو جان بھی بھاگتے ہوئے اندر داخل ہوئے۔ وہاں جو منظر اس نے دیکھا، کاش اسے دیکھنے پہلے وہ مر گیا ہوتا، کاش وہ مر گیا ہوتا۔ چلاتی، روتی اور خود کو بچاتی مریم کارپیٹ پر سکندر کی گرفت میں تھی۔ وہ خود کو اس کی گرفت سے چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ رو رہی تھی، چلا رہی تھی۔
مجھے چھوڑ دو، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں سکندر، مجھے چھوڑ دو۔ وہ خود کو سکندر کے مضبوط وجود کے شکنجے سے چھڑانے کے لیے پوری مزاحمت کر رہی تھی۔ وہ چیخ چیخ کر رو رہی تھی۔ اب یہاں واپس لیزا سینڈوچز، فروٹس اور کافی پر گزارا کرتی کل شام سے اسٹوڈیو میں تھی۔ پینٹ کرنے کے لیے اس کے اندر کے آرٹسٹ کی طرف پوری طرح بیدار تھی، سو وہ بغیر کسی وقفے کے کام کر رہی تھی۔ نانی چونکہ اس کی اس طرح کی کیفیتوں سے پوری طرح آگاہ تھی، تو یہ کہہ رہی تھی کہ وہ رات کا کھانا نیچے آ کر کھا لے، ناشتہ کر لے۔ جب وہ منع کرتی تھی تو کھانا ناشتہ کینوے سے نظریں اٹھائے بغیر اوپر ہی پہنچانے جانے کی بات ہوتی۔ جب وہ کینوس سے نظریں اٹھائے بغیر اس سے انکار کرتی تب وہ اس کے لیے سینڈوچز، ناشپاتی اور پھر کافی بنا کر اوپر ہی لے آتی۔ وہ ٹی شرٹ اور ٹریک سوٹ کے ٹراؤزر میں ملبوس تھی، بالوں کو لپیٹ کر کیچر میں جکڑ رکھا تھا۔ صبح 11 بجے فلورینس کی آرٹ گیلری میں جہاں اس کی تصویروں کی نمائش ہونے تھی، اس کے ڈائریکٹر کا فون آ گیا یہ پوچھنے کے لیے کہ اس کی کتنی تصاویر مکمل ہو چکی ہیں۔ انہیں اطمینان دلا کر کہ وہ مقررہ وقت تک وہ اپنا کام پورا کر لے گی، اس نے چند رسمی جملوں کے تبادلے کے بعد فون پر گفتگو ختم کی تھی۔ کال ختم کرتے ہی اسے سکندر کا خیال آیا تھا۔ اس نے اپنی 2 دن کی مصروفیات بتائی تھی اور یہ کہا تھا کہ آنے والے کل وہ اس کے ساتھ جہاں وہ کہے جانے کے لیے تیار ہے۔ اس نے فوراً ہی سکندر کو کال ملائی۔ ہیلو لیزا۔ اس نے فون پر سکندر کی مسکراتی ہوئی آواز سنی۔ اس نے پہلی بیل پر کال ریسیو کی تھی۔ ہاں کہو، کیا کہہ رہی ہو؟ سکندر نے دوستانہ سے لہجے میں ساتھ ہی مزید پوچھا۔ اسٹوڈیو میں ہوں، پینٹ کر رہی ہوں۔ میں نے تم سے یہ پوچھنے کے لیے فون کیا تھا کہ کیا ہم کل مل رہے ہیں، اور کیا یہ وہ والی کال ہے جس کا تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ ایک پورا دن میرے لیے ہوگا؟ مسکرا کر پوچھتی وہ دروازہ کھول کر باہر بیلکنی میں نکل آئی۔ بالوں کے چہرے کی طرف بکھری لٹوں کے ان کے ہاتھوں سے پیچھے کیا تھا۔ سکندر اس کی بات کا جواب بھی دھیرے سے ہنسا۔ ٹھیک ہے، کل وہی والی کال ہے جس میں تم نے مجھے پینٹ کرنا ہے۔ تم یہ بتاؤ چلنا کہاں ہے؟ تم پینٹنگ کہاں بنانا چاہتی ہو؟ جگہ تو وہ اس وقت سے سوچے بیٹھی تھی جب سکندر نے اپنی پینٹنگ بنوانے پر آمادگی ظاہر کی تھی۔ ٹیوولی چلتے ہیں۔ ٹیوولی؟ اچھا ٹھیک ہے، چلنا کب ہے؟ سکندر نے فوراً ہی اس کی بتائی جگہ کے لیے اپنی رضامندی دے دی تھی۔ کل صبح میں تمہیں تمہارے ہوٹل سے پک کر لوں گی۔ اوکے مسورہ، کل میں آپ کے ڈسپوزل پر ہوں گا۔ جو جگہ آپ طے کریں، جو وقت آپ مقرر کریں۔ سکندر کی قدرے شرارتی سے انداز میں کہی بات کے جواب میں وہ کھلکھلا کر ہنسی۔ اتنے فرما بردار بنے ہو، خیر تو ہے۔ وعدہ نبھا رہا ہوں جو میں نے اپنی رومن فرینڈ سے کیا تھا۔ وہ ابھی اس کے ساتھ ہنس رہا تھا۔ تمہاری طبیعت کیسی ہے سکندر؟ تکلیف کم ہوئی؟ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ جتنے گھنٹے تم کل مجھے پینٹنگ بنانے کے لیے ایک ہی جگہ ایک ہی زاویے سے بٹھائے رکھنے والی ہو، چلو میں بیٹھ جاؤں گا، سکندر نے مسکراتے ہوئے اس سے کہا تھا۔ سکندر سے بات ختم کرنے کے بعد وہ بالکنی میں ہی کھڑی کل کا پورا پلان کرنے لگی۔ وہ آفس دیر تک رکا تھا، اس کے جن کاموں کا حرج ہوا تھا ان 2 دنوں میں وہ مکمل کر چکا تھا۔ جو 2-1 کام مزید اس کے ذمے تھے اور اسے یہاں پر مکمل کر کے جانے تھے، اس نے آج ان کا بھی آغاز کر دیا تھا۔ امید تھی کہ مزید 2 سے 3 دنوں بعد وہ اپنے سارے کام مکمل کر کے یہاں سے دوبارہ واپسی کی تیاری کرے گا۔ وہ کل تک بیساکھی کے سہارے چلا تھا اور اسپتال جا کر پیپر کے بینڈیج بھی تبدیل کروا لی تھی۔ آج وہ بغیر بیساکھی کے آفس آیا تھا۔ ٹھیک ہے، ابھی اس کی چال بالکل نارمل نہیں ہوئی تھی، مگر اپنی چوٹ کے مزید چوچلے اٹھانے کا اس کا ہرگز کوئی ارادہ نہیں تھا۔ ہوٹل واپس آ کر کمرے میں ہی رات کا کھانا کھانے کے بعد اس نے اپنے پیر کے بینڈیج کھولتے، زخم کو صاف کرتے، دوا لگاتے، بینڈیج کرتے، چاہے اسے جتنی بھی مشکل ہوئی تھی، جتنا بھی درد ہوا تھا، اسے اس کے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق وہ کوئی احتیاط نہیں کر رہا تھا، مگر وہ جانتا تھا کہ اس کی لاپرواہی اور بد احتیاطی کے باوجود بھی وہ مکمل طور پر ٹھیک ہو جائے گا۔
وہ چاہے جتنا بھی بیمار ہو جاتا، چاہے اس کے کتنے بھی خطرناک چوٹیں لگ جاتی، وہ ہمیشہ ٹھیک ہو جاتا تھا۔ وہ واقعی بہت ڈھیٹ تھا، اسے کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اب کی بار بھی مکمل طور پر ٹھیک ہو جائے گا، چاہے وہ زخم اس کے سر سے لگی ہو یا پیروں میں لگی ہو، بینڈیج کرنے کے دوران تکلیف محسوس ہو یا کچھ بھی۔ وہ تلخی سے مسکراتا، خود اپنے آپ پر ہنس رہا تھا۔ لیزا نے صبح 8:30 بجے تک نکلنے کے لیے کہا تھا، 8:15 کے قریب وہ جانے کے لیے تیار ہو جانے کے بعد نکل آیا تھا۔ اس کا رخ اپنے ہوٹل سے نزدیک ایک بار کی جانب تھا۔ وہ بار میں آ گیا تھا۔ وہاں جلدی جلدی ناشتہ کرتے رومن مرد اور عورتوں کو اپنے اپنے کام پر پہنچنے کی عجلت تھی۔ وہ کاؤنٹر کے سامنے آ گیا۔ کاؤنٹر کی دوسری طرف کھڑے بوڑھے اٹالین بار ٹینڈر نے اسے اپنے لیے رومنوں کی طرح کافی اور ڈونٹس آرڈر کرنا تھا۔ وہ لیزا سے کتنی اٹالین سیکھ پایا ہے، آج اس کا امتحان تھا۔ بار ٹینڈر نے بوان گورنو کہہ کر مسکراتے ہوئے اسے کہا کیا چاہیے یہ پوچھا تھا۔ کافی کیسی چاہیے، یہ آرڈر اس نے آسانی سے ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں کر دیا تھا۔ وہاں ڈونٹس کے لیے اس نے اشاروں کی زبان سے کام لینا پڑا۔ اس کی کیا قیمت ہے، یہ کتنے کا ہے، کتنے پیسے ادا کرنا ہے، اس کے لیے لیزا کیا بولتی تھی وہ اس نے بہت غور سے سنا تھا۔ اس نے خود اعتمادی سے بارٹینڈر سے کوسٹا کونتو پوچھا۔ دل ہی دل میں وہ خود کو شاباشی بھی دے رہا تھا۔ وہ اٹلی میں اپنا ناشتہ ٹوٹی پھوٹی صحیح اٹالین میں آرڈر کرنے کے قابل ہو گیا تھا، اور اس بات پر بچکانہ سی خوشی محسوس کرنے پر خود پر ہنسا بھی تھا۔ خالص رومنو کی طرح کاؤنٹر کے سامنے ہی سٹول پر اپنی کافی اور ڈونٹ لے کر بیٹھ گیا تھا۔ ابھی اس نے ڈونٹ ہاتھ میں اٹھایا ہی تھا کہ اس کے موبائل پر لیزا کی کال آ گئی۔ میں نے سوچا تمہیں بتا دوں، میں گھر سے نکل گئی ہوں، 10 منٹ میں تمہارے ہوٹل ہوں گی، اس نے بتایا تھا۔ ہوٹل سے ذرا آگے چلی آنا، اس نے کافی کے گھونٹ لیتے اس سے کہا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ جب تم روم میں ہو تو رومیو کی طرح رہو، کے مقولے پر عمل کرتے ہوئے تم رومنس کی طرح بار میں بیٹھ کر ناشتہ کر رہا ہوں۔ وہ مسکرا کر خوشدلی سے بولا۔ ویری انٹرسٹنگ، لیزا نے خوش ہو کر کہا۔ میں نے خود اپنے لیے ناشتہ آرڈر کیا، وہ بھی اٹالین میں۔ کیا تمہیں یقین آ رہا ہے؟ خود کو شاباشی دینے کے بعد جیسے اسے اب لیزا سے بھی اس کارنامے پر تعریف وصول کرنی تھی۔ مکمل جملے نہیں بول سکا، مگر ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں نے بارٹینڈر کو اپنی بات سمجھا دی تھی۔ وہ ہنس کر اپنا کارنامہ بیان کر رہا تھا۔ یہ تو واقعی قابل تعریف بات ہے، میں آپ کی اس ذہنیت پر آپ سے پوری طرح امپریس ہو گئی ہوں سینیور سکندر۔ لیزا جیسے اس کی بات کا لطف لیتے ہوئے ہنسی تھی۔ اوکے، تم اپنا ناشتہ ختم کرو، اتنی دیر میں پہنچ رہی ہوں۔ بہت سکون سے بیٹھ کر اس نے کافی اور ڈونٹ کو انجوائے کیا۔ اس کے بعد وہ بار کے دروازے سے باہر آ کر کھڑا ہو گیا۔ اسے لیزا کی گاڑی آتی ہوئی دکھائی دی تو اس نے دور سے ہاتھ ہلا کر اسے اپنی موجودگی سے آگاہ کیا۔ لیزا نے گاڑی اس کے سامنے لا کر روکی تھی۔ اس نے براؤن سفاری پینٹ کے ساتھ گرین کلر کا ڈھیلا ڈھالا ٹاپ پہن رکھا تھا، بالوں کی پونی بنا رکھی تھی۔ وہ ہمیشہ کی طرح خوبصورت لگ رہی تھی، سٹائلش لگ رہی تھی، رومن لگ رہی تھی۔ آج اس نے بھی اپنے حلیے پر ذرا دھیان دیا تھا کہ آج لیزا نے اسے پینٹ کرنا تھا، ورنہ آج کون سا آفس جانا ہے سوچ کر شاید اس نے شیو بھی نہیں کرنا تھا۔ لیزا اسے بغیر بیساکھی کے دیکھ کر کچھ حیرت اور کچھ غصے سے چلائی تھی۔ تمہاری بیساکھی کہاں ہے؟ وہ غصے اور فکر مندی سے گاڑی سے اتر آئی اور اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ لیزا، میری چوٹ بالکل ٹھیک ہو گئی ہے، پھر بیکار میں اسے لے کر چلنے کا کیا فائدہ ہے؟ اسے مجھے الجھن ہو رہی تھی۔ وہ اس کے غصے اور خفگی سے ڈر کر قدرے معافانہ انداز میں بولا۔ دکھاؤ ذرا مجھے اپنی چوٹ، ذرا مجھے بھی تو پتہ چلے تمہاری چوٹ کتنی ٹھیک ہو گئی ہے۔ وہ دونوں ہاتھ کمر پر رکھ کر پکی لڑاکا عورتوں والے انداز میں بولی۔ اگر اس طرح سے لڑو گی، چیخو گی، چلاؤ گی تو میں پینٹنگ نہیں بنوا رہا۔ اس کی سوئی ایک ہی جگہ پر اٹکی دیکھ کر اس نے جھٹ دھمکی دی تھی۔ ہوٹل چل کر لے لو سکندر، پلیز، تمہیں چلنا پھرنا کی احتیاط ضروری ہے۔ وہ اس بار نرمی سے اور دوستانہ انداز میں بولی تھی۔ میں نہیں لے رہا، تم نے چلنا ہے تو ایسے ہی چلو، بہت نخرے اٹھا لیے میں نے اپنی چوٹوں کے۔ وہ لاپرواہی سے بولتا گاڑی کا دروازہ کھول کر گاڑی میں بیٹھ گیا۔ لیزا باہر کھڑی اس کو گھور کر دیکھ رہی تھی۔ اب چلو بھی مصورہ، مجھے گھورنے کا شوق تو راستے میں بھی پورا کیا جا سکتا ہے۔ اسے خود احساس ہوا تھا کہ اس کے بولنے والا کا
پرواہ انداز اس کی ٹون کے الفاظ بہت حد تک لیزا جیسے تھے۔ اتنے دنوں سے ہر روز اس کے ساتھ ملنے اور وقت گزارنے کے بعد وہ شاید کچھ اس کے جیسا ہوتا جا رہا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے لیزا کے غصے سے بھرے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ لیزا ہار مانتی گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی تھی۔ بہت ضدی ہو تم، جو سوچ لیتے ہو کرتے ہو وہی ہو، چاہے تمہیں جتنا بھی قائل کرنے کی کوشش کر لی جائے۔ گاڑی اسٹارٹ کرتے ہوئے وہ خبکی سی بولی، پوری امید ہے مجھے تم ڈاکٹر کے پاس بھی نہیں گئے ہوگے اور میڈیسن بھی لینا چھوڑ دیا ہوگا۔ یار یہ ایکسیڈنٹ ہو گیا بہت، اب میں بور ہو گیا ہوں، اسے ایک ٹاپک سے پلیز کوئی اور بات کرو۔ لیزا نے اسے گھورا۔ وہ جواباً چپ ہو گئی تھی۔ وہ اب خاموشی سے ڈرائیو کر رہی تھی۔ تمہیں پتہ ہے میں نے کتنی اٹالین سیکھ لی ہے؟ اس کے خفا سے چہرے کو دیکھتے ہوئے اس نے مسکرا کر پوچھا۔ وہ اسے بولنے اور ہنسنے پر اکسا رہا تھا۔ لیزا نے صرف سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا، بولی کچھ نہیں۔ اب میں نے سوچنا بھی اٹالین میں شروع کر دیا ہے۔ ابھی پارک کے پاس جب تم گاڑی لا کر روک رہی تھی تب تمہیں دیکھتے کے ساتھ میں نے پتہ ہے اٹالین میں کیا لفظ سوچا؟ لیزا نے زبان سے کہا۔ کیا سوچا تھا؟ اب بھی نہیں پوچھا تھا، صرف سوالیہ نگاہوں سے اس نے اسے دیکھا اور پوچھا۔ بیلا۔ وہ کوشش کرے کہ اٹالین لہجے میں بولا تھا۔ بیلا اٹالین میں خوبصورت اور حسین کو کہتے ہیں۔ اتنا تو وہ سیکھ ہی چکا تھا۔ اس کے اندازے کے عین مطابق وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی تھی۔ بہت تیز ہو تم سینیور سکندر، تمہیں لڑکیوں کو کس طرح خوش کیا جا سکتا ہے سب آتا ہے۔ وہ جواباً مسکرا دیا تھا۔ خیر خوبصورت تو میں ہوں، وہ مجھے پتہ ہے، فوراً ہی مغرورانہ انداز سے بولی تھی۔ شکر تھا اس کی کوشش کامیاب رہی تھی۔ اب موضوع گفتگو اس کی چوٹیں، دوائیں اور بیساکھی نہیں رہی تھی۔ ہم ٹریولی کیوں جا رہے ہیں؟ کچھ دیر کے بعد اس نے تیز رفتاری سے ڈرائیو کرتی لیزا کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ کیا ہو گیا ہے سینیور سکندر؟ تمہاری پینٹنگ بنانے، اور کس لیے؟ وہ جیسے اس کے سوال پر حیران ہوئی تھی۔ وہ تو مجھے پتہ ہے، میرا مطلب ہے ٹریولی ہی کیوں جا رہے ہیں، کہیں اور کیوں نہیں؟ سوال اچھا ہے، وہ اس کے سوال پر مسکرا کر بولی، ایک پل رک کر جیسے اس نے اپنی سوچوں کو یکجا کیا۔ میرا دل چاہ رہا تھا میں ولا دے اسٹیٹ میں کہ کسی خوبصورت سے فوارے کے سامنے تمہیں بٹھا کر تمہارا پینٹنگ بناؤں۔ میری پینٹنگ کا مرکز تم ہو اور تمہارے بیک گراؤنڈ میں 16ویں صدی کا کوئی بے مثال آرکیٹیکچر رکھتا فوارہ اور اس سے گرتا پانی ہو۔ پانی میں جیسے گہرائی، جیسی طاقت اور جیسا اسرار ہوتا ہے، مجھے وہی گہرائی، وہی طاقت اور وہی پراسراریت تمہاری آنکھوں میں بھی نظر آتی ہے۔ مجھے سوچنے ہی سے یہ منظر بہت انسپائر کرتا ہے، فیسینیٹ کرتا ہے۔ وہ ایک نظر اس کی طرف دیکھتے ہوئے بہت سچائی سے بول رہی تھی، مجھے تمہاری آنکھوں میں اتنے سارے تاثر نظر آتے ہیں، اداسی، درد، کرب، طاقت، گہرائی، پراسراریت، جیسے یہ آنکھیں اپنے اندر نہ جانے کتنے راز چھپائے بیٹھی ہیں۔ میں پانی کو تمہاری آنکھوں کے ساتھ ایک سمبل کی طرح کے طور پر دکھانا چاہتی ہوں، دونوں میں گہرائی، دونوں میں اسرار۔ اسی طرح بولتے ہوئے تم پکی مسرہ لگ رہی ہو، تمہاری ان بڑی بڑی باتوں میں سے مروب ہو رہا ہوں سینیورا۔ لیزا کی سنجیدگی کے جواب میں وہ ہنسا۔ لیزا نے اسے ان نظروں سے دیکھا تھا جیسے اس سے براہ راست کچھ پوچھنا چاہتی ہو، مگر اس نے سکندر کی آنکھوں کا وہ تبسمی تاثر فوراً پڑھ لیا تھا کہ اس سے اس کی ذات اور ذاتی زندگی کے بارے میں کچھ بھی نہ پوچھے۔ وہ چپ ہو گئی تھی۔ کچھ دیر وہ دونوں خاموش رہے تھے۔ تمہاری نینی کیسی ہے؟ کچھ دیر کے بعد اس نے گفتگو کے لیے موضوع تلاش کیا تھا۔ ٹھیک ہے، تمہیں دعا پیار کہلوایا ہے انہوں نے، اور یہ بھی کہا ہے کہ تم ہوٹل واپس جانے کے بعد سے ہمارے گھر آئے کیوں نہیں ہو، اور ہمارا آج جانے کا مقصد گو کہ تمہاری پینٹنگ بنانا ہے، مگر نانی نے ہمیں اس میں پکنک کا مزہ فراہم کرنے کے لیے بڑی زبردست پکنک باسکٹ تیار کر کے دی ہے۔ ٹیوولی میں جب لنچ کریں گے تب تم دیکھنا نانی نے کتنی مزے کی چیزیں ہمارے کھانے کے لیے تیار کر کے بھیجی ہیں۔ اس نے سکندر کے کسی رویے کی وجہ سے کچھ محسوس کیا ہے۔ یہ تاثر دیے بغیر وہ مسکرا کر بولی۔ باتیں کرتے ہلکی آواز میں میوزک سنتے لیزا کی فاسٹ ڈرائیونگ کے سبب وہ روم سے باہر اس خوبصورت اور پرفضا ہل ٹاؤن جلد پہنچ گئے تھے۔ پہاڑی علاقہ ہونے کے سبب ٹائبولی کا موسم، وہاں کی آب و ہوا روم سے زیادہ خوشگوار اور پرفضا تھی۔ یوں ہی تو نہیں ٹائبولی 16ویں صدی سے رومنوں کی پسندیدہ
ریزویٹ رہی۔ رومن بادشاہوں کے محلات کے ساتھ بنائے گئے یہ گارڈنز پورے اٹلی میں سب سے خوبصورت اور سب سے منفرد گارڈن مانے جاتے تھے۔ ہنرمندی، کاریگری، مہارت، خوبصورتی اور حسن کا شاہکار، آرکیٹیکٹس کی مہارت کا منہ بولتا ثبوت، یہ باغات اور 500 فوارے دیکھنے والوں کو محبوط کر دیا کرتے تھے۔ ان فواروں کی تخلیق میں 16ویں صدی کے آرکیٹیکٹس، سنگ تراشوں اور مجسمہ سازوں کی بے مثال مہارت اور ہنرمندی چھلکتی تھی۔ روم میں سیاحوں کے شور، ہنگامے، گہما گہمی اور رش سے دور یہ ایک خاموش اور پرفضا ہل ٹاؤن تھا۔ وہ دونوں گاڑی سے اتر رہے تھے۔ لیزا گاڑی کی پچھلی سیٹ سے سامان نکالنے لگی۔ اس نے پکنک باسکٹ نکال کر اسے پکڑائی تھی۔ اب وہ اپنا کینوس، ایزل اور رنگ وغیرہ نکال رہی تھی۔ اگر آپ کو ہمارے ایپیسوڈز پسند آئے ہوں تو پلیز لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔